الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے جمعہ کے خطبے کو سننے کے حوالے سے ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، اسی لیے خطبہ سننے کے دوران بات چیت کرنا حتیٰ کہ اشارہ کرنا بھی منع کیا گیا ہے، اور اس کے آداب میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کوئی شخص اپنے گھٹنوں پر ٹیک لگا کے نہ بیٹھے، یعنی گھٹنوں پر ہاتھ کا ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیت آتی ہے جس میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ رب العالمین، ہمیں توفیق دے صراط مستقیم کی، صراط مستقیم کی طرف ہمیں لے چل۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو تیرے ان بندوں کا چنندہ راستہ ہے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو جاننا یہ ہے کہ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں؟ جو سورہ فاتحہ کے اندر دعا کی شکل میں آئی، اور ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ کیا صراط مستقیم ہم پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں؟ اور اگر جانتے ہیں تو کیا اسے ہم مانتے بھی ہیں؟ یہ آج ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں اپنی بات کی شروعات صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ چچا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر بیٹھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبے کے دوران ایک شخص آیا، ڈائریکٹ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے 2 رکعت پڑھو پھر اس کے بعد بیٹھو، یہ تحیۃ المسجد ہے، یہ بھی واجب ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے، اس راستے پہ کون لوگ چلتے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا حشر کل قیامت کے دن، ان کا ساتھ، ان کی دوستی، ان کی ٹولی کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی، جیسے صدیقین، جیسے نیک لوگ، جیسے شہید لوگ۔ یہ اللہ نے بطور مثال 4 لوگوں کو ذکر فرمایا، یعنی انبیاء کی جماعت صراط مستقیم پر چلتی ہے، صدیقین کی جماعت صراط مستقیم پر چلتی ہے، شہداء کی جماعت صراط مستقیم پر چلتی ہے، صالحین نیک لوگوں کی جماعت صراط مستقیم پر چلتی ہے۔ اب آخر میں اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کتنی پیاری، کتنی بہترین، کتنا حسین جوڑا ہے، کتنی بہترین دوستی ہے، کتنی بہترین رفاقت ہے۔ یعنی جو اللہ سے رسول کی اطاعت کرے گا کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ کیا چیز دونوں میں کامن ہے؟ کامن بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی صراط مستقیم پر تھے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بھی صراط مستقیم پر ہے، اس لیے وہاں بھی اکٹھا کر دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے نبی کریم کی خدمت کی ہے، نبی سے مجھے دلی لگاؤ تھا، ایمانی لگاؤ تھا، ہر طرح کا لگاؤ تھا، نبی سے میں اٹوٹ محبت کرتا تھا، لیکن ایک غم مجھے کھائے جا رہا تھا، دنیا میں تو نبی کا میں خادم ہوں، نبی کے ساتھ رہتا ہوں، کل جب قیامت برپا ہو جائے گی، جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اے انس تو بتا تیری اتنی حیثیت نہیں کہ تو نبی کے درجے کو پہنچ سکے، نبی کا مقام تو جنت میں بڑا اعلیٰ ہوگا، تو نبی سے پیچھے رہ جائے گا، نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری، حضرت انس فرماتے ہیں دل میرا باغ باغ ہو گیا، سارے مسلمان خوشی میں ڈوب گئے کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے، اللہ اس کے رسول کی حکم کی بجاوری کر کے انشاءاللہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جنت میں ہوں گے۔ وہ ٹینشن ختم ہو گیا کہ کل ہم جدا جدا ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، کل ہم تمہیں وہاں بھی تمہارا ساتھی بنا دیں گے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے، مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، صراط کا مطلب راستہ، سیدھا راستہ۔ ابھی میں مثالوں سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ کیسے یہ راستہ ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 52-53 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی آپ کو میں نے بھیجا اس لیے ہے تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں صراط مستقیم کی طرف۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح سے اے میرے پیغمبر میں نے آپ کے اوپر وحی فرمائی ہے، قرآن مجید کی، اپنے وحی کی، آپ کو اپنا رسول چنا ہے کس لیے؟ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کو بھی قرآن مجید کا علم نہیں تھا، آپ کو بھی ایمان کی تفصیلات کے بارے میں جانکاری نہیں تھی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی مجھے گستاخ رسول نہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہی جا رہی ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بعثت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے کتاب کا، قرآن کا بھی علم نہیں تھا، ایمان کی تفصیلات کا علم نہیں تھا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن میں نے اپنی حکمت سے، اپنے فضل سے قرآن مجید کو، وحی کو ایک روشنی بنا دی، اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں اس روشنی کی طرف ہدایت بھی دے دیتا ہوں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اے میرے پیغمبر آپ اسی روشنی کے ذریعے سے، اسی روشنی کی طرف یعنی صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا صراط مستقیم کی طرف گائیڈ کرنا، لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لے کر چلنا۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے. کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنے امت کے لوگوں کو. آپ نے مثال دی ایک، آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی، وخط خطین عن یمینہ وخطین عن شمالہ، اور اس سیدھی لکیر کے دائیں جانب دو اور اس کے بائیں جانب دو لکیریں کھینچی. ثم وضع یدہ فی الخط الاسود اوسط، پھر آپ نے بیچ والی لائن پر اپنے ہاتھ کو رکھا اور قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 153 کی تلاوت کی. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. آپ نبی کے سمجھانے کا انداز دے کریں. ایک سیدھی لکیر، اس کے دائیں جانب دو، اس کے بائیں جانب دو. سیدھی والی پہ آپ نے ہاتھ رکھا اور یہ آیت پڑھی. آیت کا معنی کیا ہے؟ اور بے شک یہی میرا راستہ ہے جو کہ سیدھا راستہ ہے، اسی کے اوپر چلا کرو، اس کے دائیں بائیں والی دوسرے راستوں پہ نہ چلنا. اگر تم ان دوسروں راستوں پہ چلو گے تو سیدھے راستے سے تمہیں یہ راستے بھٹکا دیں گے. ذالکم وصاکم بہ، اللہ تعالیٰ نے تاکیداً تمہیں یہ حکم دیا ہے، بلکہ اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے کہ تم اسی سیدھے راستے پہ چلنا. لعلکم تتقون، تم تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ گے. اللہ وصیت کر رہا کہ صراط مستقیم پہ چلو، وہ سیدھے راستے پر جانا ہے. سیدھا راستہ تفسیر طبری کے اندر آتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم سمجھاؤ کیا ہے؟ نبی کریم نے آپ لوگوں کو، صحابہ کو کیسے سمجھایا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ادناہ، اللہ کے نبی جب ہمیں دنیا سے چھوڑ کر گئے تو صراط مستقیم پر چھوڑ کر گئے تھے. اس کے ایک سرہانے ہم لوگ تھے اور دوسرا سرہانہ جنت کو پہنچا ہوا تھا. یعنی اتنا سیدھا راستہ تھا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر، جس شاہراہ پر، جس دین پر چھوڑ گئے تھے وہ سیدھا راستہ جنت کو جاتا تھا. یہی صراط مستقیم ہے. یہ آپ نے ڈیفینیشن کی. صراط مستقیم سیدھا راستہ. آج لڑائی اسی بات کی ہے. دعوے دار ہر کوئی ہے لیکن پہچاننے والا کوئی نہیں ہے کہ صراط مستقیم کون ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ ہر کوئی مسلمان کی جرت نہیں ہے کہ انکار کر دے کہ صراط مستقیم مجھے نہیں چاہیے. ہر کوئی چاہتا ہے، مانگتا اپنی دعاؤں میں اللہ سے بھیک مانگتا اللہ ہدایت دے دے، لیکن صراط مستقیم کو پہچانتا نہیں ہے. ہماری اور آپ کی پریشانی اسی میں ہے کہ ہم جاہل ہیں. ہم جو مانگتے وہ بھی نہیں جانتے ہم مانگ کیا رہے ہیں. اسی لیے ہمیں اگر وہ چیز مل بھی جاتی ہے، نظر بھی آتی ہے، تو ہم پہچان نہیں پاتے یہ میری دعا تھی جو آج مجھے دکھ رہی ہے لیکن میں نہیں لے رہا ہوں. اسی صراط مستقیم کو اللہ رب العالمین نے کبھی قرآن میں حبل اللہ کہہ کے کہا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں نہ بٹو، تفرقہ بازی نہ کرو، صراط مستقیم پہ آ جاؤ. یہ اللہ سمجھا رہا ہے. اسی صراط مستقیم کو اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے ایمان کا حوالہ دے کے سمجھانا چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو. صراط مستقیم سمجھا رہا ہے. یہ صراط مستقیم ہی کی ڈیفینیشن ہے. ان کی اطاعت کرو گے صراط مستقیم پہ آ جاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہی کے اندر ہمارے اور آپ کے ایمان کا حوالہ دے کر شرط لگا کر کہہ رہا ہے، اے میرے بندو اگر تم حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تمہارا ایمان ہے کہ کل اٹھائے جائیں گے، دوبارہ ہمیں حساب دینا پڑے گا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر آپس میں تم میں اختلاف ہو جائے کسی بات کو لے کر تو آؤ صراط مستقیم پر آؤ، اللہ اس کے رسول کے راستے کی طرف. اللہ اس کے رسول کا راستہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ملے گا.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کبھی صراط مستقیم کی طرف بلانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کی زبانی اس طرح کہلوایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دے کر گئے وہی صراط مستقیم ہے، نبی نے جو سکھایا وہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کی اللہ الگ الگ ڈیفینیشن کر رہا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے پیغمبر آپ کہو یہی میرا راستہ ہے، یہی میرا دین ہے، یہی میری شریعت ہے، جس کی طرف میں بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ یہ سب صراط مستقیم کی طرف لے جانے جو ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگ رہے تھے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہے تو یوں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو میرے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا کرتے، مخالفت کیا کرتے ہیں، وہ سنو تمہیں تو ڈر کھانا چاہیے کہیں اللہ کا عذاب نہ تمہارے اوپر نازل ہو جائے، تم کسی آزمائش میں نہ مبتلا کر دیے جاؤ۔ اللہ یہ ڈرا کر صراط مستقیم کا راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین صراط مستقیم کا راستہ دکھانا چاہتا ہے تو یہ کہتا ہوا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اے لوگوں تعداد دیکھ کے نہ بھاگنا، تعداد دیکھ کے اس کی طرف نہ لپکنا، کبھی کبھی تھوڑی تعداد کے لوگ بھی حق پہ ہوا کرتے ہیں، فرمایا میرے شکر گزار بندے تو تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یہ سب صراط مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا۔ اور جب اللہ کے پیغمبر صراط مستقیم سمجھانے لگے تو ترمذی شریف کی حدیث ہے 2641 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط مستقیم، صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی جنتی کون؟ آپ نے فرمایا کہ جنتی ایک، باقی سب جہنمی۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی لکیر کھینچ دی، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی صراط مستقیم ہے، وہی جنت لے جانے والا ہے۔ اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صراط مستقیم سمجھانے کو چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی جنت میں، جس نے میری نافرمانی کی جہنم میں۔ یہ صراط مستقیم کا راستہ دکھایا جا رہا ہے، یعنی جو میری فرما برداری کرتا ہے وہی صراط مستقیم پر ہے، اور صراط مستقیم والا ہی جنت میں جائے گا جو ہم نماز میں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کر نہیں رہے ہوتے ہیں۔ اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کی ایک بڑی نشانی اللہ کے نبی نے بیان کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ 1920 1920 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ وهم كذلك۔ چار نشانیاں بڑی آپ نے فرمائی ہے کہ جو صراط مستقیم پر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سے، من امتی، میری امت میں سے، آپ یہ بات کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں صراط مستقیم پر میری امت کا ایک طبقہ ہوگا، یہودیوں کا ایجنٹ نہیں، انگریزوں کی پیداوار نہیں، میری امت کا وہ بندہ ہوگا، میری امت کی وہ جماعت ہوگی۔ اور کب سے ہوگی؟ 100 سال کی، 20 سال کی، 200 سال کی جماعت نہیں ہوگی، لا تزالو شروع سے ہوگی۔ کب تک ہوگی؟ حتی یاتی امر اللہ، جب تک قیامت نہیں آ جاتی، یعنی نبی کے آنے سے لے کر قیامت تک وہ جماعت رہے گی جو صراط مستقیم پر چلنے والی ہوگی۔ تیسری بات آپ نے فرمائی ظاہرین علی الحق، یہ حق پہ جماعت ہوگی، کتاب و سنت کو پکڑنے والی جماعت ہوگی، نبی کے منہج پر چلنے والی جماعت ہوگی۔ اور چوتھی نشانی آپ نے بتائی لا یضرهم من خذلهم، ان کے دشمن بہت ہوں گے لیکن کوئی دشمن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ شروع سے ہوں گے، قیامت تک رہیں گے،
کب سے ہیں؟ شروع سے قیامت تک نبی کی جماعت میں سے، نبی کی امتیوں میں سے، نبی کے پیروکاروں میں سے ہوں گے، اور یہ حق پر ہوں گے، کتاب و سنت پر ہوں گے، صراط مستقیم پر ہوں گے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہوں گے۔ دشمن ان کے بہت ہوں گے، دشمن کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ یہ نبی کی زبان کہہ کر گئی ہے، اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ ہر فتنے کے دور میں وہ جماعت نمایاں ہے، ہر فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، کوئی بولے یا نہ بولے، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہ فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ آپ نے دو فارمولا بتا دیا، ما انا علیہ و صحابی، صراط مستقیم والے وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں، اور دوسرا فارمولا بتایا وہ جو میری فرما برداری کرنے والے ہیں، اور آپ نے 4 نشانیاں بتا دی، جو شروع سے ہوں گے اور جو حق پہ ہوں گے، جو جن کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، اور جو میری امت میں سے ہوں گے۔ یہ ساری باتوں کو جمع کیجئے، کل سے اپنے محلے میں، سرزمین بہرائچ میں، پورے انڈیا کے، پورے ہندوستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان معیار پر پرکھ کے دیکھ لیجئے، حق آپ کو نظر آ جائے گا۔ میرا دعویٰ ہے آپ کو سچائی نظر آ جائے گی۔ کون وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں؟ کون وہ لوگ ہیں جو نبی کے منہج پر ہیں؟ کون وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی بات کرتے ہیں اور صحابہ کے طریقے کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ کون وہ لوگ ہیں جو نبی کی فرما برداری کی بات کرتے ہیں، اطاعت کی بات کرتے ہیں؟ کون وہ لوگ ہیں جو ڈنکے کی چوٹی پر یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ اگر میری کوئی بات کتاب اللہ اور نبی کریم کی سنت کے خلاف ہے تو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہم اپنی بات واپس لینے کو تیار ہیں؟ کس میں یہ جرت ہے؟ آپ کو کل صبح ہونے سے پہلے حق مل جائے گا، لیکن تلاش تو کرو، یہ معیار لے کر نکلو تو صحیح، یہ روشنی کا چراغ لے کر تو نکلو تو صحیح، تلاش تو کرو۔ آج افسوس یہ ہے مانگتے تو ہیں لیکن مانگنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ملی بھی کہ نہیں ملی، اور اگر مل بھی رہی ہے تو کہاں مل رہی ہے؟ ہمیں جانے کی فرصت نہیں، ڈھونڈنے کی فرصت نہیں، تلاش کرنے کی فرصت نہیں، پہچاننے کی فرصت نہیں ہے۔ صراط مستقیم ایک مثال اللہ کے نبی نے دی ہے، مثال بڑی اعلیٰ ہے، بڑی نرالی ہے۔ اگر مثال سمجھ گئے آپ تو دل کہے گا اللہ یہ سیدھا راستہ مجھے دکھا، رو کے بھیک مانگیں گے اللہ سے، اللہ دکھا، تیری رحمت کے بغیر اس راستے پہ چلنا ناممکن ہے، محال ہے۔ جس دور میں فتنے ایسے آ رہے ہیں جیسے کہ آسمان میں جب بدلی چھاتی ہے، بارش کا موسم آتا ہے، کالے کالے بادل تر کے اوپر نیچے اوپر ہو کر آتے ہیں، اس دور میں فتنے ایسے جنم لے رہے ہیں، ایک ختم نہیں ہوتا دوسرا آ رہا ہے، سرزمین پر، آسمان پر ہر جگہ فتنے نظر آ رہے ہیں، لوگ ہر جگہ فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے دور میں ایمان کو بچانا، صراط مستقیم پر چلنا بہت بڑے چیلنج کی بات ہے۔ اللہ سے مانگے بغیر وہ نہیں مل سکتا، اسی لیے اللہ کتنا رحیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے تئیں کتنے مہربان ہیں کہ اللہ نے وہ قرآن کی صورت جو قرآن کا دل کہا گیا، قرآن کا خلاصہ کہا گیا، اسی صورت کے اندر یہ صراط مستقیم کی دعا شامل کر دی، اور میرے پیغمبر نے اسی صورت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں واجب قرار دے دیا، تاکہ میری امت کا کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جو صراط مستقیم کو نہ مانگ سکے۔ وہ جانتا ہو تب بھی مانگے، نہیں جانتا ہو تب بھی کہے گا اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ دے گا، ضرور دے گا، مانگو تو صحیح۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتا ہے جو بندے کوشش کرتے ہیں میرے لیے، میرے راستے میں، حق کو تلاش کرنے میں، انہیں ضرور ہم راستہ دکھائیں گے، انہیں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑیں گے۔ کوشش تو کرے میرا بندہ، کوشش تو کرے، تلاش تو کرے، بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑیں گے۔ گناہوں میں کوئی لت پت ہے، گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، اللہ کہتا میں چھوڑوں گا نہیں اسے، میں اسے پریشان حال نہیں چھوڑوں گا، اسے میں ڈپریشن میں نہیں ڈالوں گا، کوشش تو کرے چھوڑنے کی، میں اسے راستہ دکھاؤں گا، میں اسے صراط مستقیم پہ لے کے چلوں گا۔ لیکن میرا بندہ آ، میرے دربار میں آ، مجھ سے مانگ، تلاش کر، محنت کر، تجھے وہ چراغ دکھائی دے گا، تجھے وہ روشنی ملے گی۔ مسند احمد کی روایت 17,634 17,636 حدیث کا نمبر ہے، اور یہی روایت کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ سنن ترمذی میں 2859 نمبر پہ موجود ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کو سمجھانے کے لیے ایک لمبی چوڑی تفصیلی مثال دی۔ آپ نے فرمایا وہ مثال اللہ کی طرف سے ہے، میں جو تمہیں بیان کر رہا ہوں، ان اللہ ضرب مثلا صراطا مستقیما۔ یہ فرما کون رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے صراط مستقیم کی، نبی کی حدیث ہے، اور کہہ رہے ہیں اللہ نے مثال بیان کی ہے صراط مستقیم کی، یعنی اللہ سے روایت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی دوسری وحی کے ذریعے سے نبی علیہ السلام ہمیں صراط مستقیم سمجھا رہے ہیں۔ کہا ایک سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، ایک سیدھا راستہ ہے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جس پہ صحابہ تھے، اس کا دوسرا حصہ جو جنت میں جا رہا تھا، وہی سیدھا راستہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے وَعَلَى جَنبَتَيْ السُّورَانِ وَعَلَى جَنبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَان، اور اس سیدھے راستے کے دونوں طرف دو دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ غور سے سنیے گا، مثال تھوڑی مشکل لگ سکتی ہے۔ اس سیدھے راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، علیہا ابواب مفتحہ، اور ان دونوں دیواروں میں بہت سارے دروازے ہیں، وعلی الابواب سطور مرخاہ، اور ان دروازوں میں کوئی تالا نہیں ہے، کوئی چابی نہیں ہے، ان دروازوں میں بس ایک لٹکتا ہوا پردہ ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ صراط مستقیم ہے، اس کے دائیں اور بائیں جانب دیوار ہے، ان دیواروں میں بہت سارے دروازے ہیں، دروازوں میں کوئی تالا چابی نہیں ہے، ان دروازوں میں بس لٹکتا ہوا پردہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے، اس صراط مستقیم کے مین دروازے پر، جہاں صراط مستقیم شروع ہوتا، دائیں بائیں والے دروازے کی بات نہیں، صراط مستقیم کے مین دروازے پر ایک دائی کھڑا ہے، ایک دعوت دینے والا، بلانے والا کھڑا ہے، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس ادخلوا الصراط جمیعا ولا تتعرجوا، اے اللہ کے بندوں، اے لوگوں، صراط مستقیم میں پورے داخل ہو جاؤ، چلے جاؤ، ولا تتعرجوا، دیکھنا دائیں بائیں نہ مڑنا، ٹیڑھے نہ ہونا، سیدھے چلے جانا۔ ایک دائی ہے جو دروازے پہ کھڑا آواز دے رہا ہے، وداع یدعو من فوق الصراط، اور ایک اور دائی ہے جو اس کے اوپر ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے جب بھی کوئی شخص اس راستے پر چلتا ہے اور دائیں بائیں والی جو دیواروں میں دروازے ہیں اس کی طرف جب وہ جھانکتا ہے، ان دروازوں میں جانا چاہتا ہے، جو دوسرا دعوت دینے والا، سمجھانے والا ہے، وہ کہتا ہے وَيْحَكْ، اے اللہ کے سیدھے سادے بندے، اے اللہ کے بندے سن لے، وَيْحَكْ، تو کمزور ہے، نہ سمجھ ہے، سن لے، میری بات مان لے، لا تفتحو، ان دروازوں کو نہ کھولنا، فَإِنَّكَ إِن فَتَحْتَهُ، اگر تم نے ان دروازوں کو کھول دیا، تَلِجْهُ، تو تم اس کے اندر چلے جاؤ گے۔ یہ جو دائیں بائیں کی دیواروں میں ان دروازوں کے تعلق سے ادائی کہتا ہے ان دروازوں کو نہ کھولنا، اس کی طرف نہ جانا، جھانکنا نہیں، اگر کھول دیا، چلے گئے تو اس کے اندر چلے جاؤ گے۔ اب اتنی بات اللہ کے نبی سمجھانے کے بعد فرما رہے ہیں، جانتے ہو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، یہ جو سیدھا راستہ ہے وہ اسلام کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ ہے، اور اس کے جو دائیں طرف بائیں طرف ایک دیوار بنی ہوئی ہے یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، یعنی لمیٹیشن اسلام کے اندر ہے، ہر چیز کی لمٹ ہے، حتیٰ کہ حلال چیزوں کی بھی لمٹ ہے، لمٹ بتا دی گئی ہے۔ مال آپ کا ہے، حلال آپ کا کمایا ہوا، خرچ کرو گے لمیٹیشن میں، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، لمٹ ہے، یہ لمیٹیشن ہے، حد بندی اللہ کی طرف سے بنا دی گئی۔ انہی حد بندیوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، جو اللہ کی حد بندیوں کو کراس کرتا ہے وہ ظالم ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، وہ فاسق ہے، وہ اللہ رب العالمین سے بغاوت کر رہا ہے۔
اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان دیواروں میں دروازے بنائے گئے، ایک دروازہ نہیں کئی دروازے بنائے گئے، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں انٹری کرنے کا دروازہ ہے، جو ان دروازوں سے جائے گا وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں چلا جائے گا، یعنی صراط مستقیم سے وہ باہر نکل چکا ہوگا۔ اور ان دروازوں میں تالے نہیں، چابی نہیں، پردے صرف لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حرام کی چیزوں کو کرنے کے لیے، حرام کمانے کے لیے، حرام کے چلنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ جیسے ایک بندہ اگر گھر میں کوئی دروازہ ہو، گھر میں کوئی دروازہ ہو لیکن دروازے میں کوئی لکڑی یا لوہے کا کچھ دروازہ نہ لگا ہوا ہو، صرف پردہ لٹکا ہوا ہو، تو آدمی ہاتھ کا حرکت کیے بغیر صرف کندھے سے ہلا کر پردے کو اندر جا سکتا ہے، کوئی اسے محنت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح سمجھایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں یہ صراط مستقیم ہے، دائیں بائیں اتنے دروازے ہیں، ہر دروازے میں کوئی تالا نہیں ہے، ہر دروازے سے انسانوں میں کے جو شیطان ہے، جو شیطانوں میں کے شیطان ہیں، جو شیطان کے راستے پہ بلانے والے لوگ ہیں، وہ تمہیں بلائیں گے، وہ تمہیں وہاں سے آواز دیں گے، تمہیں وہ آزمائیں گے، تمہیں لالچ دی جائے گی اور تمہیں وہاں سے بلایا جائے گا تاکہ تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ، اور اتنا آسان کر کے بلایا جائے گا کہ تمہیں دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم جھانکو گے تو تمہیں کھینچ لیا جائے گا۔ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے فطری طور سے یہ پیدا کر دیا ہے کہ انسان ہر چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے، انسان اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہتا ہے، انسان جب کوئی شبہے کی چیز سنتا ہے تو اس کو وہ ٹوہ میں پڑنا چاہتا ہے، اس کی گہرائی میں اترنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، پیارے پیغمبر نے، پوری شریعت ہمیں منع کرتی ہے دو چیزوں سے، اگر ہم ان دونوں چیزوں کے قریب نہ جائیں اللہ کی قسم صراط مستقیم سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ نمبر ایک، ہر دل میں اٹھنے والی شہوت کو پورا کرنے کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے کے پیچھے نہ بھاگیں۔ نمبر دو، سماج میں اٹھنے والے چاہے دین کے نام پہ یا دنیا کے نام پہ مشتبہ چیزیں، مشکوک چیزیں، شبہ کی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں، اس کی گہرائی میں اترنے کی نہ کوشش کریں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو شہوات سے، شبہات سے بچا لیا تو سمجھ لیجئے یہ شیطانوں اور انسانوں کے جتنے داعی ہیں جو انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا کر باطل راستوں پہ لے جانا چاہتے ہیں وہ اپنی سازش میں ناکام ہو جائیں گے، آپ صراط مستقیم پر باقی رہ جائیں گے۔ وہ دروازے ایک نہیں ہیں، اللہ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ حرام کے دروازے بہت ہیں، حرام کھانے کے، حرام کرنے کے دروازے بہت ہیں، اور نیکیاں کرنے کے راستے پر، سیدھے راستے پر چلنے کے دروازے تو لمیٹڈ ہیں۔ آدمی کو دنیا تنگ نظر آتی ہے جب وہ حلال پر چلتا ہے، اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ دین پہ چلنا ایسے ہوگا جیسے آگ پہ، ہاتھ پہ آپ آگ کا انگارہ لے کر چل رہے ہو، اتنا مشکل لگے گا۔ ہر طرف حرام خوری ہے، ہر طرف بےایمانی، ہر طرف جھوٹ بولا جا رہا، ہر طرف بدعقیدگی ہو رہی ہے، ہر طرف اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ ایسے میں اگر کوئی آدمی صراط مستقیم پر چلتا ہے، لوگوں کی ترچھی نگاہیں اسے گھائل کر دیتی ہیں، لوگوں کے تانے اسے مردہ کر دیتے ہیں، لوگوں کے تانے اس آدمی کو زمین پر زندہ لاش بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمت مردہ اگر ہو، صراط مستقیم کو اگر بندہ پہچانتا ہو تو کہے گا نہیں یہی نبی کا سیدھا راستہ ہے۔ اسی طرح سے جیسے دجال کے آنے کے بعد نبی کریم نے فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے، جو صحیح منہج میں ہوں گے، وہ دجال کے فتنے سے باخبر ہو جائیں گے اور دجال کو پہچان جائیں گے، اس کی شعبدہ بازیوں کے چکر میں نہیں آئیں گے، وہ جو جنتیں بنا رہا ہوگا اس سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، وہ جو جہنم بنا رہا ہوگا اس سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، وہ لوگوں کو جو مار کے زندہ کر رہا ہوگا اس سے نیک لوگ صحیح منہج والے دھوکہ کبھی نہیں کھائیں گے۔ اس وقت بھی اس فتنے کو پہچان جائیں گے، اور آج بھی جو صحیح منہج پر ہے وہ فتنوں کو پہچان جاتا ہے اور صراط مستقیم پہ جم کے رہتا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 کے حوالے سے کہا تھا، لوگوں نے پوچھا کہ اے عمر ابن خطاب، قرآن کی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈٹ جانے کا، استقامت اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟
فرمایا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خلیفہ ثانی نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک بار حق کو قبول کر لیتا ہے سچے دل سے، وہ اس پہ جم جاتا ہے، وہ صراط مستقیم پر بیٹھ جاتا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، ساری دنیا کی سلطنت سامنے رکھ دی جائے وہ صراط مستقیم کو چھوڑنا نہیں چاہتا، پوری شیطانی فوج آ جائے اسے صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ یہ اس کا معنی ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ لوگ جمع ہوئے۔ حق کا راستہ ہمیشہ صبر مانگتا ہے، ہم گھبرا بہت جلدی جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کرو، مثال پہ اندازہ کرو، ایک ہی راستہ ہے جو جنت کو جا رہا ہے، دائیں بائیں کی دیواروں میں بڑے دروازے ہیں، کوئی تالا نہیں ہے کہ دروازہ ٹوٹے گا تب ادھر سے کچھ چیزیں آئیں گی، بس ایک پردہ لگا ہے، اور پردے کو اٹھا کر آپ کو دنیا کی خوبصورتی دکھا کر، آپ کو آپ کے جسم کے ساتھ، آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل کر وہ ان باطل راستوں پہ آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ ایسے حال میں صراط مستقیم پر بچ کے رہنا، ڈٹ کے رہنا آسان بات ہے؟ بالکل آسان بات نہیں ہے۔ سورہ اعراف کی آیت سنیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، یہ مثال پھر اور سمجھ میں آئے گی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس کو جب میں نے ارادہ درگاہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ڈانٹا اور اسے کہا کہ تو زمین پر اتر کے جا، سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اسے ڈانٹ کے زمین پہ اتارا۔ ابلیس نے کہا تھا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا ہے۔ یہ ابلیس، جو لوگ اپنی گمراہی کا بلیم اللہ کو دیتے ہیں، ابلیس کے روش پر ہوتے ہیں، ابلیس کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ ابلیس گمراہ ہوا، اللہ نے حکم دیا سجدہ کر، خود نہیں کیا، اور اس کے بعد جب اللہ نے ڈانٹا، جنت سے نکالنے کی دھمکی دی، زمین پر بھیجنے کی دھمکی دی، تب کہہ رہا تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ سجدہ کرنے کا حکم تو اللہ نے دیا تھا، کس نے روکا تھا؟ اللہ نے کہا تھا قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، میں نے جس کو اپنے دو ہاتھوں سے پیدا کیا، میں نے حکم دیا، تجھے کس چیز نے منع کیا تھا کہ تو سجدہ نہ کر؟ لیکن جب اخیر میں کیا کہتا ہے قال فبما اغويتني، تو نے مجھے تو گمراہ کر دیا، اپنی غلطی اپنے اوپر نہیں لے رہا، اللہ پر ڈال رہا۔ اے اللہ گمراہ کر دیا، زمین پر بھیج رہا ہے، میں بدلہ تو آدم کی اولاد سے لوں گا۔ لاقعدن لهم صراطك المستقیم، جو سیدھا راستہ تو نے بنایا ہے نا اپنے بندوں کے لیے کہ اس پہ چل کے تیری جنت تک آئیں گے، میں انہی راستوں پہ بیٹھوں گا، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، دیکھتا ہوں تیری جنت تک کون آتا ہے۔ یہ چیلنج ابلیس نے دیا ہے، کس کو؟ اللہ کے سامنے رکھی بات، اور اپنا طریقہ بھی بتایا میں کیسے ہر بار اپناؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اے اللہ میں تیرے ان بندوں اس آدم کی اولاد کے سامنے سے بھی گمراہ کرنے کے لیے آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، چاروں طرف سے اس کے اوپر میں بدعقیدگی کا حملہ کروں گا، بدعمالیوں کا حملہ کروں گا، میں دین پہ تو چلنے نہیں دوں گا۔ پھر معاملہ کیا ہوگا؟ ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، معاملہ یہ ہوگا پھر اکثر بندے تیرے شکر گزار نہیں رہ جائیں گے، اکثر مشرک بن جائیں گے، اکثر تیرے صراط مستقیم کو چھوڑ چکے ہوں گے۔ یہ میرا چیلنج ہے، لیکن ایک میری گزارش ہے اللہ، کیا گزارش ہے؟ یہ کام کرنے کے لیے مجھے ٹائم لگے گا، مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے، مجھے موت نہ ہے، میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، قیامت تک میں ان کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے یہ بھی موقع دیتا ہوں، قیامت تک تجھے موقع ہے، تو آگے سے بھی آ سکتا ہے، پیچھے سے بھی آ سکتا ہے، شکلیں بھی بدل سکتا ہے، انسان سے زیادہ طاقتور بھی تجھے بنایا گیا ہے۔ سب کچھ دینے کے بعد اللہ نے فرمایا نہیں، تیرے راستے پر میرے جو نیک بندے ہوں گے نہیں آ سکتے، تو اپنا لے جو حربے اپنانا چاہتا ہے، جو کر لے جو کرنا چاہتا، میرے نیک بندوں پہ تیری سلطنت نہیں چلے گی۔ یہ اللہ نے کہا تھا، اور ابلیس نے کیا کہا؟ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، سب طرف سے آؤں گا۔ اور اللہ کے نبی سمجھا رہے صراط مستقیم کے دائیں بائیں بڑی کھڑکیاں ہیں جو حرام کاری کی طرف بلا رہی ہیں، بڑے شیطانوں انسانوں کے دائی ہیں جو آپ کو بلا رہے ہیں۔ جانا نہیں، پلٹنا نہیں، بھٹکنا نہیں، راستے پہ سے ٹیڑھے مت ہونا، سیدھے راستے پہ چلنا۔ آج آپ دیکھیے سماج کے اندر عقیدے کے نام پر
اپنی اپنی الگ الگ ٹولیاں لوگوں کی بنی ہوئی ہیں، سیدھے راستے پہ کوئی بلانے والا نہیں ہے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے اس وقت جب اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے اس وقت جب نبی کے نام پر جشن منانے والے نبی کے حکم کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ دل خون کے آنسو روتا ہے اس وقت جب صحابہ کرام نے گھر بار وطن شہر بچوں کو چھوڑ کر اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کے باوجود اسلام کے لیے شہید ہو جانے والوں کو لوگ آج کہتے ہیں وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ یہ ہماری اور آپ کی بدعقیدگیاں ہیں، یہ باطل کے راستے ہیں۔ سیدھا راستہ جو ہے قرآن و سنت کا ہے، صحابہ کا ہے، اس منہج پہ آؤ، یہی صراط مستقیم ہے۔ آج نہیں تو کب اپناؤ گے؟ قرآن کا وہی جملہ میں پھر دہرا رہا ہوں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے کا جگر میں دم نہیں ہے، پھر کس کی بات تم ماننے کو تیار ہو؟ شیطان کی مانو گے؟ ابلیس کے چیلنج میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس بات کو یہ ایمان لائیں گے؟ جب قرآن پر نہیں لا سکتے، نبی کے فرمان پر نہیں لا سکتے، کس بات پر یہ ایمان لانے والے ہیں؟ ایسے موقع پر بات ہمیں اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ کس بات کی اہمیت؟ کہ قرآن و سنت پہ چلنا کتنا ضروری ہے۔ شیطان تو پوری کوشش کر رہا ہے، پوری محنت کر رہا ہے، صبح اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے ہمارے پیچھے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، شام کو سب کا حساب لیتا ہے، روٹین مکمل ہے، پورے محنت کے ساتھ وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ہم کوئی فکر نہیں کر رہے۔ ہمارا دین کہاں، ہمارا لیبل کہاں، ہم کون ہیں، ہم اس کے بارے میں نہیں فکر کر رہے۔ آگے کون نکلے گا؟ شیطان ہی جائے گا۔ اس کی گرفت میں کون جائے گا؟ ہم ہی جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اور جو علماء حق ہمیشہ کہا کرتے ہیں، لوگوں کتاب و سنت کو لازم پکڑو، لوگوں کتاب و سنت کو لازم پکڑو، یہ اسی لیے تاکہ ان چھوٹے چھوٹے دروازوں سے کوئی گمراہ آپ کو بدعقیدہ نہ کر سکے، تاکہ آپ صراط مستقیم سے ہٹ نہ سکو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، موطا کتاب الجامع کی روایت ہے 2618، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اے لوگو، دو راستے میں دے کر جا رہا ہوں، تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کی احادیث مبارکہ ہیں۔ اس کو جب تک پکڑ کے رکھو گے لن تضلوا، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اسی صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں جو جنت تک لے جاتا ہے، تو ہمیں قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان، صحابہ کرام کی فہم کو لازم پکڑنا ہوگا۔ آج نہیں کریں گے تو کل بہت دیر ہو جائے گی، کسی کی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے حق کو پہچاننے میں دیر نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے انسان کے کھانے پینے حتیٰ کہ سانس لینے سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے وہ حق کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ حق ہے کہاں، ملے گا کہاں، کیسے میں اس تک پہنچ سکتا ہوں، یہ ہماری اور آپ کی پہلی کوشش ہونا چاہیے۔ کھانے پینے سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو حق کی شناسائی عطا فرمائے، ہم حق تک پہنچ جائیں، الہ العالمین صراط مستقیم پر ہم سب کو گامزن کریں، آمین۔